باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون ان صرفهم ولا نصر ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 ہے کہ گفتگو جاری تھی کہ قالوا سبحانک، وہ معبود جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے فرشتے اور جناب عزیر جناب عیسیٰ، وہ کہیں گے قیامت کے دن خدا سے کہ خدا تو پاک ہے ہر شرک سے، اور ہم نے کوئی ان لوگوں کو حکم نہیں دیا کہ یہ شرک کریں۔ فقط کذبکم، خدا کہے گا کہ انہوں نے یہ جو تم نے معبود بنائے ہوئے تھے انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون، ان باتوں میں جو تم کہتے تھے کہ جناب عزیر خدا کا بیٹا ہے، یا جناب معاذ اللہ جناب عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، یا فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ فما تستطيعون صرفا، بس تم استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے کہ تم عذاب کو ٹال سکو، ولا نصرا، اور نہ ہی نصرت لینے کی استطاعت رکھ سکتے ہو کہ نصرت حاصل کرو کسی سے، ان سے نصرت حاصل کرو، ان نیک بندوں سے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُم، جو تم میں سے ظلم کرے، ظلم اعتقادی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی، ہر معصیت کو شامل ہے، لیکن قدر متیقن جو بات ہو رہی وہ شرک کی ہو رہی ہے کہ جو ظلم کرے تم میں سے، جو شرک کرے، ہم اسے بڑا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ٹھیک، بس مشرکین کے اعتراض کا جواب کہ کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتا ہے، بازار جاتا ہے، آیت نمبر 20، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے پیغمبروں کو مگر وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے۔ جناب عزیر جس کو تم شریک بناتے تھے، یہاں جناب عیسیٰ وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں جاتے تھے۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، تم میں سے بعض کی زندگی کو دوسروں کے لیے آزمائش اور امتحان اللہ نے قرار دیا، ہم نے قرار دیا ہے تم میں سے بعض کی زندگی کو دوسروں کے لیے آزمائش اور امتحان قرار دیا ہے۔ جو حق کے طالب ہیں ان کے لیے انبیاء کی زندگی آزمائش ہے، انبیاء کی پیروی کریں، وہ انبیاء کی اطاعت کریں، نافرمانیوں سے جدا ہو جائیں، بس ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ انبیاء کو ہم نے انسان ہی بنایا لیکن ان پر وحی ہوتی ہے، ان کو اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ وہ بازاروں میں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لیکن کہیں بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تمام مشکلات کے باوجود اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ بس خدا دلیل دے رہا ہے کہ ہم نے کیوں بشر کو ہی نبی بنایا، کہ بشر ہی نبی بنا کہ ان پہ وحی ہوتی ہے، کیونکہ یہ معصوم ہیں، یہ بازاروں میں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن خدا کے ہر وقت مطیع رہتے ہیں، کبھی گناہ نہیں کرتے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، آزمائش قرار دیا کہ ان کو دیکھو، انبیاء کو دیکھو، یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں لیکن انہوں نے کیسے خدا کی نافرمانی سے خود کو بچایا ہوا ہے، ہمیشہ خدا کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ اتصبرون، کیا تم بھی صبر کرو گے جس طرح ان انبیاء نے اطاعت خدا میں صبر کیا، گناہ میں صبر کیا، یعنی گناہ کو ترک کرتے رہے، اور مصائب میں صبر کیا، کیا تم بھی کرو گے؟ ان کو دیکھو تاکہ تم صبر کرو، خدا یہ کہہ رہا ہے وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور خدا تمہیں دیکھ رہا ہے کہ کون شقی ہے، کون سعید ہے، کون انبیاء کے راستے پہ چلتا ہے، کون انبیاء کے مخالف چلتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی معاد کا انکار کرتے ہیں، دنیا میں ہی معاد کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے وقت بھی قبول نہیں کرتے، مر جاتے ہیں تو پھر معاملہ ان کے ہاتھ سے، مرنے کے سکرات الموت کے وقت اور مرنے کے وقت انہیں پتہ چلتا ہے حقیقت کا۔ لولا انزل علینا الملائکہ، بس بتحقیق انہوں نے، بس وہ کہتے ہیں لکانا سے مراد آخرت ہے، اگر یہ شخص رسالت کا دعوے دار ہے تو فرشتہ مجھ پر نازل ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ فرشتہ مجھ پر نازل ہوتا ہے، تو یہ فرشتہ ہم پر کیوں نہیں نازل کرتا؟ کہ لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں ہم پر نازل نہیں کرتا
فرشتہ، اگر یہ دعوے دار ہے کہ رسالت کا اور کہتا ہے کہ ہم پر مجھ پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے، جب یہ کہتا ہے مجھ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں کرتا یہ فرشتہ نازل؟ پہلا او نرا، بس پہلا وہ آخرت کو رد کرتے ہیں، معاد کا انکار کرتے ہیں، دوسرا ہم اس پر اگر فرشتہ نازل ہوتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں کرتا فرشتہ نازل؟ او نرا ربنا، اور یہاں وہ ہمیں اپنے رب کو ظاہر کیوں نہیں دکھاتا معاذ اللہ کہ ہم ظاہراً اپنے رب کو دیکھیں؟ نرا ربنا، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، تھے وہ مشرک، خدا کو وہ رب الارباب مانتے تھے کہ بہت سارے رب ہیں، ان میں سے بڑا رب خدا ہے، بس ربنا یہاں ہمیں اپنا رب کیوں نہیں دکھاتا؟ لقد استکبروا فی انفسہم، بس خدا کہہ رہا ہے بتحقیق انہوں نے خود کو بڑا شمار کیا اور حق سے جدا ہوئے، تکبر کا شکار ہوئے اور حق سے جدا ہوئے، وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی کرنے لگے، بس یہ بڑی سرکشی میں مبتلا تھے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔